سورۃ الکہف کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں توحید کا عقیدہ بیان کیا۔ فرمایا افحسب الذین کفروا، کیا گمان کر رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا معبود بنا لیں گے، میرے بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے۔ انا اعتدنا جہنم، بے شک ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، للکافرین ایسے کافروں کے لیے، نزلا مہمانی کے طور پر۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کو یا بتوں کو یا کسی اور کو اپنا معبود بنا بیٹھے تھے اللہ کو چھوڑ کر، جی اللہ کو چھوڑ کر جو انسانوں کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھتے تھے، ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ کیا کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ میرے علاوہ میرے بندوں کو اپنا معبود بنا لیں گے اور پھر کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر وہ بچ بھی گئے، آخرت میں جہنم ان کی سزا کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، گھاٹے میں پڑے ہوئے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم، ننبئکم نبأ سے ہے، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں؟ ننبئکم ہم جمع کا صیغہ ہے، هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں خبر نہ دے دیں، بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان میں کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا، ضل سعیہم جن کی ساری کوشش، ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی۔ ضلع کا مطلب گمراہ رہی، یعنی سیدھے راستے سے بھٹکی رہی۔ الذین، وہ لوگ، ضل سعیہم جن کی کوشش، جن کی ساری دوڑ دھوپ، ضل سیدھے راستے سے ہٹی رہی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے، وہم یحسبون، وہ یہ گمان کرتے رہے، یہ سمجھتے رہے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہاں اس آیت نے ایک بہت بڑی حقیقت واضح کر دی کہ دنیا کے اندر اللہ پر ایمان لائے بغیر، سیدھے راستے کا انتخاب کیے بغیر اگر کوئی نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، اگر اس کے اندر اپنا پسینہ بہاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، جتنا مرضی اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر سیدھے راستے پہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے، تو وہ ساری دوڑ دھوپ ضائع جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا کہ اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ سیدھے راستے کا انتخاب اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کافر کوئی اچھے کام کرتے ہیں، نوبل کاز کرتے ہیں، کوئی انسانی فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں اور ان میں سرمایہ بھی اپنا لگاتے ہیں، اپنی محنت کوشش بھی کرتے ہیں، دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، تو ان کے یہ اعمال دنیا میں تو ان کو کام دے سکتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے، اس لیے کہ آخرت کے بدلے کے لیے، آخرت کی جزا کے لیے، آخرت کے صلے کے لیے دنیا میں اللہ پر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور سیدھے راستے کا انتخاب کرنا یہ ضروری ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اولئک الذین،
یہی وہ لوگ ہیں کفروا بآیات ربہم ولقائہ کہ جنہوں نے ہم اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا. اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں کفروا بآیات ربہم جنہوں نے اپنے مالک کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ اور اس کے ملاقات کا، اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا. فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کا سارا کیا درا غارت ہو گیا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے. فلا نقیم لہم، ہم ان کے وزن کو شمار نہیں کریں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزنن، وزن کو. یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا ہے، آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتا، تو دنیا میں جتنا مرضی وہ نیکیاں کر لے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور دنیا کے جو کام جن کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں بڑے نیکی کے کام کر رہا ہوں، قیامت میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ وہ ہیں کہ جہنم ان کی جزا ہوگی، بما کفروا، ان کے کفر کے بسبب. ذالک جزاؤہم، یہ ہے ان کی جزا، ان کا بدلہ. وہ کیا ہے؟ جہنم. جہنم بما کفروا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا. واتخذوا آیاتی، انہوں نے بنایا میری آیتوں کو، ورسلی اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق، ٹھٹھا. یہاں رسول جمع ہے، رسولی سارے رسولوں کو ٹھٹھا اور مذاق بنایا. ان الذین آمنوا، یہاں تک تو ان کافروں کا، اس پہلے طبقے کا ذکر کیا جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی آیات کا اور رسولوں کا ٹھٹھا اور مذاق کرنے والے، ان کی سزا اور ان کے جو جہنم کی صورت میں جو بدلہ ملے گا اس کا تذکرہ کیا. اب یہاں سے آگے ایمان والوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو دوسرا طبقہ ہے اہل ایمان کا، اس کا تذکرہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے فردوس کے باغات، فردوس کے جو باغ ہیں، جنتیں، وہ پیش کی جائیں گی مہمان نوازی کے لیے. کانت لہم، ان کے لیے ہوں گی، جنات الفردوس، فردوس کے باغات، نزلن، مہمانی کے لیے. اوپر دوسرے طبقے کے لیے، پہلے طبقے کے لیے تو کہا کہ جہنم ان کی مہمانی کے لیے ہوگی، اور یہاں پر ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ فردوس کے جو باغات ہے، فردوس کہا جاتا ہے جنت کا جو اعلیٰ مقام ہے اس کو. جنات الفردوس، یہ اسپیشل جنت ہے وی آئی پی لوگوں کے لیے، تو ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے مہمان نوازی کے لیے. خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور وہ وہاں سے کہیں نہیں جانا چاہیں گے، کہیں سے پھرنا نہیں چاہیں گے، کہیں جانا نہیں چاہیں گے. وہ کہیں گے ہم ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہیں گے، اور اللہ بھی ہمیشہ ہمیشہ ان کو رکھے گا. اب اگلی آیت میں اللہ کی قدرت، اللہ کی حمد و ثنا کی عظمت کو بیان کیا گیا. فرمایا قل لو کان البحر مدادا، قل آپ کہہ دیجئے، لو کان البحر مدادا، اگر سارے سمندر مدادا، سیاہی کی صورت اختیار کر جائیں، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، میرے رب کی رحمتوں کو، اس کی حمد و ثنا کو، اس کی نعمتوں کو لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی کی شکل اختیار کر جائیں. اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے جس میں فرمایا کہ سارے کے سارے روئے زمین پر جو درخت ہیں وہ قلم کی صورت اختیار کر جائیں. لنفد البحر،
تو سمندر خشک ہو جائیں، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی مدح اور توصیف کے ختم ہونے سے پہلے پہلے، یعنی یہ سارے سمندر خشک ہو جائیں، کلمے ٹوٹ پڑیں، انسانوں کی عمریں ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی حمد و ثنا، اس کی مدح اور توصیف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس جیسی اور سیاہی بھی لے آئیں، جو 7 سمندر ہیں دنیا میں، ان جیسے 7 سمندر اور بھی آ جائیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی۔ قل، اور آخر میں فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ تمہاری طرح انسان ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جس طرح بشری تقاضے تمہارے ساتھ ہیں، میرے ساتھ بھی وہی بشری تقاضے ہیں، لیکن مقام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند مقام، اتنے بلند رتبے کے اوپر ہیں کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بشر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی معذرت، کلاس ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ تو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں جیسا انسان ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، وحی کی وجہ سے میں تم سے اعلیٰ مقام اور مرتبے کے اوپر ہوں۔ انما الہکم الہ واحد، لہذا وحی کے ذریعے مجھے جو پیغام ملا میں تمہیں بتا رہا ہوں، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک اکیلا معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پر جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ ملاقات کی امید رکھتا ہو یعنی یقین ہو، اس کو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ فرمایا فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، افحسب الذین، کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا، ان یتخذوا عبادی، کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو، من دونی، میرے علاوہ، اولیاء، اپنا معبود، اپنا رکھوالا بنا لیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے مہمانی کے لیے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قل آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں اور نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے ہٹی رہی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کرنے کا، ملنے کا، قیامت کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، سو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ ہے ان کا بدلہ، جہنم، جہنم کی صورت میں، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا اور مذاق بنا لیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے مہمانی کے لیے، خالدین فیہا،
وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا, وہ وہاں سے کہیں جانا نہیں چاہیں گے. قل, آپ کہہ دیجئے, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, اگر سارے کے سارے سمندر سیاہی کی صورت اختیار کر جائیں میرے رب کے کلمات, میرے رب کی مدح توصیف اور حمد و ثنا کو لکھنے کے لیے, لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی, تو سارے کے سارے سمندر خشک ہو جائیں میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے پہلے. اور صرف یہی نہیں کہ یہی سمندر, وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, اگرچہ اس جیسی اور سیاہی بھی آ جائے پھر بھی میرے رب کی کلمات اور اس کی حمد و ثنا اور توصیف ختم نہیں ہوگی. قل, آپ کہہ دیجئے, انما انا بشر مثلکم, میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں, یوحا الی, میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. کیا وحی؟ انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود وہ ایک اللہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, پس جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے, فلیعمل عملا صالحا, اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. اکیلے تنے تنہا وہ اللہ معبود ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, اسی کی عبادت کریں. کسی اور کو حاجت روا, مشکل کشا, بگڑی بنانے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ سمجھا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی, آج چونکہ